زکوٰۃ اسلام کا پلر ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک اس سے بھرا پڑا ہے جو زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، اور چونکہ یہ پلر آف اسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہے، تو بنیاد پر ہی اسلام ٹکا ہوا ہے، تو اس لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ کوئی بھی اسلام کے اندر جس نے اسلام نے جس کو مالدار کہہ دیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں کیا کروں گا یہ دے کر نہیں۔ اسلام نے ایک نصاب بنا دیا کہ یہ بندہ امیر ہے، اور ایک نصاب بنا دیا اس سے نیچے جس کے پاس پیسے ہیں وہ غریب ہے، ایک لینے والا بنایا، ایک دینے والا بنایا۔ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر دینا ہے زکوٰۃ کو، ان لوگوں کے الگ الگ نام بیان کیے ہیں، قسمیں بیان کیے ہیں، یہاں دینا ہے، یہاں دینا ہے، یہاں دینا ہے، یہاں دینا ہے۔ ہم کہاں دیتے ہیں؟ ایک جگہ دے کے فارغ، بس ہمارا کام کیا ہے؟ مدرسے والے آئیں گے، رسید بنائیں گے، ہاں چل بھائی ہو گیا کام۔ یہ دنیا کی پریشانی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مسلمان قرضے میں کیوں دبا چلا جا رہا ہے؟ جتنے بھی سفراء آتے ہیں، جتنے بڑے مدارس ہیں، میری ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین سر بلند ہو، تمام لوگ پڑھیں، لیکن اخلاص کہاں سے لاؤ گے؟ اخلاص کہاں سے لاؤ گے؟ جب بڑے اکابر بزرگان دین نے یہ کہہ دیا ایک بنا لو نیک بنا لو، تو تم تعداد کیوں بڑھا رہے ہو؟ بزرگان دین کی باتوں پر کیوں نہیں چل رہے ہو؟ حضرت تھانوی کے ملفوظات میں ہے، فرمایا کہ مدرسے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آمدنی اور ایک خرچ۔ آمدنی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے بھائی، خرچہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ الٹا، خرچ بڑھاتے ہیں پہلے، اور آمدنی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں چل چندہ کرنے جاتے ہیں، قوم کو بھکاری بنا دیا۔ ہم ابھی تک ایسی مسجد میں نہیں رہے جہاں اتنے سفیر آتے ہوں، واللہ العظیم یہ کافی بھری پڑی ہے، دماغ سناٹے میں ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ پورے سال آئے، چل بھائی کوئی بات نہیں، آتا ہوں۔ اب رمضان میں تو طے توڑ دی، ایک میں 4، ایک میں 5۔ کیوں؟ جب علماء بزرگان دین نے یہ کہا ہے کہ اگر چندے سے چلانے کی نوبت آئے مت چلاؤ، کیوں اس قرض مند کا خیال نہیں کیا جاتا جو قرضے میں دبا ہوا ہے؟ کیوں اس غریب کا خیال نہیں کیا جاتا جس نے غلطی سے انجانے میں بیاج لے لیا، سود لے لیا، اور وہ پھنسا ہوا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کئی بڑے مدارس والے سے پوچھا میں نے، بھائی آپ مجھے ایک بات کا جواب دو، زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے؟ کہ جی غریب فقراء کو دینی چاہیے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تمہارے مدرسے میں اجی عمارت بندی ہے، اجی اتنی زمین لے لی ہے، اتنا فلانا لے لیا۔ بھائی کیوں لیا تم نے اتنا؟ ساری گھٹی کر کے تو تم لے گئے، غریب کا قرضہ کہاں سے اتار دیں گے؟ وہ تو سود میں ہی پھنسے گا پھر جا کے۔ آپ ہلکے میں نہ لینا، سود ایسی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے کسی گناہ کے اوپر اتنی بڑی سزا بیان نہیں کی جتنی سود کھانے والوں پہ بیان کی ہے۔ اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سود لینے دینے سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ کر لو گے؟ اللہ سے جنگ کر لو گے؟ ہے ہمت؟ ارے اللہ کے ذرا سی مخلوق سے لڑ نہیں سکتے، اللہ سے جنگ کرنے چلیں گے؟ کر رہے ہیں۔ بہت ساری غلطیاں ہماری ہیں، بہت ساری غلطیاں ان کی ہیں جو اس چیز پہ دھیان نہیں دے رہے۔ دھیان کہیں پہ دے رہے؟ جی بچے پڑھا رہا ہوں میں، پڑھا بچے۔ دو چیزیں ہمیں شریعت میں سکھائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ دفع مضرت، جلب منفعت سے بہتر ہے، عربی لفظ ہے۔ اردو میں بتاؤں، کسی کو فائدہ پہنچانا ایک یہ کام ہے، اور کسی کو نقصان سے بچانا ایک یہ کام ہے۔ کون سا بہتر ہے ان میں؟ اسلام یہ کہتا ہے نقصان سے بچانا بہتر ہے فائدہ پہنچانے سے۔ عربی ٹرم میں مولوی کہہ کے چلا جائے گا، سمجھے گا نہیں آپ؟ کیا بولے گا؟ دفع مضرت بہتر ہے جلب منفعت سے، کسی کو فائدہ پہنچانے سے بہتر ہے کسی کو نقصان سے بچایا جائے۔ تم فائدہ کر رہے ہو 4 مولوی بنا کر، 400 مولوی بنا کر، 1000 بنا کر، اور یہاں جو کروڑوں کی تعداد میں اس اتنے بڑے گناہ میں قوم مبتلا ہو رہی ہے، سود میں، لون میں، بیاج میں، اس سے کون بچائے گا؟ کہاں گئے تم؟ امر بالمعروف پہ لگے ہوئے ہو سارے کے سارے، نہیں عن المنکر کون کرے گا؟ ہاتھ پکڑ پکڑ کے گناہوں سے کون روکے گا؟ جب حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو آدمی اپنے سامنے کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے ہاتھ پکڑ کے روک دے۔ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ کیوں نہیں روکتے ہو؟ جی ہمارے امام صاحب نے بیان کر دیا تھا۔ بھائی اس کی ذمہ داری یہ بھی تھی،
یار اس میں جب ہمارے الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہم نے دیکھا مسجد کے سامنے بریانیوں کی تھیلیاں لگی ہوئی ہیں، ہمارا تو دماغ کھولتا ہے ایسے گناہ دیکھ کر جو اسلام کی بنیادوں میں کھرپا ڈال کے جو ہے اسے کھود رہے ہیں۔ بھائی بنیاد اسلام کی یاد رکھو، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور سب سے پہلی شہادتین، اللہ اور اس کے رسول کی شہادت، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی ان میں چھری چلانے کی کوشش کرے گا گریبان پکڑ لینا اس کا، واللہ یہ نہیں کرنے دیں گے، نہ یہ ہونا ہے۔ ناچ رہے، گا رہے، کوشش اس کی بھی کریں گے روکنے کی، لیکن بنیاد اسلام کی ہلا رہا ہے اور ایمان ختم ہو چکا ہے، بالکل حرکت میں آ جاؤ واللہ۔ اگر اسلام کی بنیاد کو کوئی ہلانے کی کوشش کرے گا، علماء کی، ائمہ کی ذمہ داری ہے ہاتھ پکڑ کے روکے۔ کہاں سے ڈرتے ہیں؟ مسجد چھوڑ جائے گی، چھوڑنے دے، کچھ اور کام کر لینا، کیا حرج ہے؟ 20,000 25,000 روپے میں زندگی گزارے گا۔ ارے اللہ پہ بھروسہ کر، دنیا کو یہاں سے بیٹھ کے دعوت دیتا توکلت علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا اور خود کا بھروسہ ہے نہیں۔ میرے بھائی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے نظام بنانا۔ 2 راتوں سے اسی بات کو سوچ رہا ہوں کہ کیسے انقلاب آئے گا، کیسے شروعات ہوگی، کیسے کرا جائے گا اس کام کو کہ قوم کا پیسہ قوم کے کام آ جائے گا۔ بھائی 2002 کے بعد دیکھنا، سب سے زیادہ مدرسے جو یہاں چندے والے آتے ہیں 2002 کے بعد پیدا ہوئے۔ جہاں سے پیسہ ملتا ہے نئی نئی ٹرک لوگ یوز کرتے ہیں، صرف مدرسے والے ہی نہیں ہیں۔ ارے بھائی وہ ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں موبائل پہ ویڈیو بنا کر، حضرت ایک یہ ہے، ایک فلانا ہے، ایک ڈھمکانا ہے، ایک حیدرآباد کا ہے، ایک کیف ہے، فلان، کچھ نہیں ہے لوگ، یہ خود مزے مار رہے ہیں۔ کروڑوں کا چندہ کر کے 1 لاکھ کا ہدیہ دیتے ہیں۔ چندہ کس سے جا رہا ہے؟ ہم سے جا رہا ہے۔ ابھی کسی عقل مند آدمی نے ایک مثال بنائی دی، ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ کم سے کم 24-25 کروڑ ہیں، چلو 20 کروڑ مان لو، کتنے لوگوں پہ زکوٰۃ ہوگی؟ جتنا یہاں بیٹھا اگر ہاتھ اٹھاؤ تو 80% ہاتھ اٹھائیں گے، ہم کو فرض ہے، پتا ہے نا کتنے پہ فرض ہوتی ہے؟ 62.5 تولہ چاندی جس کے پاس یہ اس کی قیمت ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب بتاؤ کس بنی ہے؟ کتنے لوگ ہو گئے دینے والے؟ میرے حساب سے تو 19 کروڑ پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پھر مانگتے کیوں ہیں؟ پتہ نہیں بھائی کیوں مانگتے ہیں۔ چلو بہرحال ہم نے مان لیا 1 کروڑ دیتے ہیں زکوٰۃ، اور ایوریج مان لیتے ہیں کہ جی 1 لاکھ روپے ہر بندہ سال میں بھرتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ جوڑی ادھر کیلکولیٹر لے، 20 لاکھ کو 1 کروڑ کو 1 لاکھ سے ضرب دے دو، گنا کر دو، 10 کھرب روپے بنتے ہیں۔ 10 کھرب، 10 کھرب کتنا بڑا اماؤنٹ ہے۔ میں نے ایک بار اور کہا تھا کہ جو وقت کی موجودہ حکومتیں ہیں اور ان کی اپوزیشن ہے، سب کی دولت ملا کر کے بھی نہیں بنتی ہے اتنی زکوٰۃ مسلمان نکالتا ہے ہر سال۔ کہاں جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے؟ ایک ہی جگہ پہ کیوں جا رہی ہے؟ آپ اپنی اپنی مسجدوں میں زکوٰۃ کے بھی باکس بناؤ، بھرو ان کو، زکوٰۃیں یہاں ڈالو، ساتھ ساتھ حصے بناؤ۔ میں نہیں کہتا کہ مدرسے بنانا اور جو ہے ان کی خدمتیں کرنا ناجائز ہے، لیکن صرف پیٹ کے لیے کرنا، برائے نام بچے رکھ لینا، تو بھائی بچے نہیں ہوں گے دے گا کون؟ ویڈیو نہیں بنائے گا دینے والی تو تجھے چندہ دے گا کون؟ یہ تو ٹرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹرک ہے۔ جس طریقے سے تم وہاں تبلیغ کرتے ہو، کیا یہاں سے تبلیغ نہیں ہو سکتی؟ کتنے لوگ ہیں جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرضے نہیں ادا ہوئے؟ قرآن نے تو قرضے کا نام لیا ہے، والغارمین، قرضوں کی ادائیگی کرو، اس قدر ضروری ہے۔ اور ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ جی آئیں گے بس ان کو دے۔ بھائی میں ان کے مخالف نہیں، جو بندہ مدرسوں کے علماء کے مخالف ہوگا اس کا تو حشر ہی ایمان پہ نہیں ہوگا۔ مخالف کیوں گے؟ ہم تو ان کے مخالف ہیں جو یہ کام اس کے لیے کر رہے ہیں۔ وہاں کے لیے کرو نا، روتے کیوں ہوں گے؟ جو روتا ہے دنیا کے سامنے، جو ڈرتا ہے گناہ کو روکنے سے، دنیا سے، جو بندہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے مقابلے میں، وہ کبھی علماء حق میں سے نہیں ہو سکتا، وہ علماء سو میں سے ہے، اور ان کا سب سے پہلا ٹھکانہ جہنم ہے۔